فدیہ صوم کے حوالے سے کافی حضرات کی جانب سے سوال آیا۔ کسی نے کہا کہ ہمارے ایک مریض ہیں اور ڈاکٹر نے ان کو دوا دے رکھی ہے اور وہ دوا 3 وقت کھانی ہے، اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو اس کا کیا فدیہ دینا ہے؟ کسی نے کہا کہ بیوی حاملہ ہے اور حمل کی حالت میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ اور کسی نے کہا کہ بچے کو دودھ پلاتی ہے بیوی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک کلپ میں سب کو اکٹھا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایسے افراد جن کو یہ ڈر ہو کہ روزہ رکھیں گے تو مرض بڑھ جائے گی یا ہم دیر سے اچھا ہوں گے، تو ایسی صورت میں ایسے مریضوں کے لیے حکم یہ ہے کہ فی الحال وہ روزے کو چھوڑ دیں اور جب تندرست ہوں تو اس کی قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو تم میں سے مریض ہو، یہاں پر مریض سے وہ مریض مراد ہے جس کو روزہ سے نقصان کا ڈر ہو، یعنی یہ ڈر ہو کہ روزہ رکھوں گا تو مرض بڑھ جائے گی یا دیر سے اچھا ہوں گا، وہ مریض مراد ہے۔ اور اگر ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مفید ہے، جس طرح کہ معدے کا مریض، تو پھر ایسے مریض کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی مریض ہو روزہ نہ رکھ سکے، روزہ رکھنا اس کے لیے باعث نقصان ہو، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے ایام میں اس کی گنتی پوری کرے گا، روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے یہاں پر مرض بڑھنے کا فقط اندیشہ کافی نہیں ہے، بلکہ گمان غالب کا اعتبار ہے، اور گمان غالب 3 طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ یا تو یہ کہ علامتیں بتا رہی ہیں کہ پرسوں روزہ رکھا تو مرض کچھ بڑھی، کل روزہ رکھا مزید بڑھ گئی، علامتیں بتا رہی ہیں کہ روزہ رکھنے سے، کھانے پینے سے رکنے سے اور دوا نہ کھانے سے مرض بڑھ رہی ہے، یہ علامتیں بتا رہی ہیں۔ یا یہ کہ اس کا اپنا تجربہ ہے کہ ایسی مرض کے اندر کھانے پینے سے رکنے کے باعث یا دوا نہ کھائی تو مرض بڑھ جائے گا، اس کا اپنا تجربہ ہے۔ اور یا یہ کہ اس کو طبیب حاذق غیر فاسق نے بتایا کہ اس کیفیت کے اندر روزہ رکھنا باعث نقصان ہے۔ گمان غالب ان 3 صورتوں میں حاصل ہوتا ہے۔ اب ایسا مریض جس کے لیے روزہ رکھنا باعث نقصان ہو، یعنی مرض بڑھنے کا ڈر ہو، تو شرع پاک کہتی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے، فی الحال روزہ نہ رکھے، اس کے لیے رخصت ہے، روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر کوئی ہمت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ ایسے مریض کو روزہ ہی رکھنا ہے، اب رکھے، اب نہیں رکھ سکتا تو قضا کرے، روزہ ہی رکھنا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ جس مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ فقط شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی وہ مریض ہوتا ہے جو بڑھیپے کی اس عمر میں پہنچ چکا ہے جس کو اب تندرست ہونے کی بالکل امید نہیں ہے، دن بدن مرض اور بڑھیپا بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ایسے شیخ فانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا وہ شخص جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا، فدیۃ طعام مسکین، فرمایا اس کے لیے ایک روزے کے عوض 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، صبح شام 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یطیقون یہاں پر باب افعال سلب مادہ کے لیے ہے، یا بقول بعض مفسرین یہاں پر لا مقدر ہے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کے اندر بالکل طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو فرمایا ایسا مریض 1 مسکین کو کھانا کھلائے، ہر روزے کے وقت صبح شام 1 مسکین کو کھانا کھلائے۔ 1 مسکین کو کھانا کھلانا تو لازم ہے، لیکن آگے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو نفل کے طور پر اس کے اندر اضافہ کرے، نیکی کے اندر اضافہ کرے، 1 روزے کے عوض 1 مسکین کو کھانا کھلانے کے بجائے 2-3 مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔
تو خیر یہ جو فدیہ صوم بیان کیا گیا ہے یہ فقط شیخ فانی کے لیے ہے، ہر مریض کے لیے نہیں ہے۔ جو مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا اب اس کو قضا ہی کرنی ہے، فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ فقط شیخ فانی کے لیے ہے، جس کے اندر روزہ رکھنے کی امید بالکل ختم ہو گئی ہے وہ فدیہ دے گا۔ لیکن ایسا شیخ فانی اللہ تعالیٰ نے دن پلٹے اور یہ تندرست ہو گیا تو وہ فدیہ اس کا نفل ہو جائے گا، فدیہ ہی اب کافی نہیں رہے گا بلکہ اس کو بھی اب قضا کرنی پڑے گی۔ بہار شریعت جلد اول اور صفحہ نمبر 1006 عالمگیری کے حوالے سے لکھتے ہیں اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے۔ یعنی اگر فدیہ دینے کے بعد وہ تندرست ہو گیا، روزہ رکھنے کی طاقت لوٹ آئی تو اب وہ فدیہ جو پہلے دیا تھا وہ نفل ہو کر رہ جائے گا، اب دوبارہ قضا کرنی پڑے گی۔ لہذا فدیہ فقط شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا، اور دوسرے جو مریض جن کے متعلق پوچھا گیا وہ شیخ فانی نہیں ہے، ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، تو لہذا سردیوں میں رکھ لیں، اکٹھے نہیں رکھ سکتے تو ایک ایک کر کے رکھ لیں، ایک ہفتے میں ایک رکھ لیں، دوسرے ہفتے میں دوسرا رکھ لیں، اس طرح کر کے رکھیں۔ ان کو روزے ہی رکھنے ہیں، قضا ہی کرنی ہے، فدیہ نہیں۔ فدیہ فقط شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب ایسا مریض جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، شیخ فانی ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے صبح شام۔ لیکن بعض اوقات شیخ فانی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے اور فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسا مریض کیا کرے؟ اس کے متعلق امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 222 پر فرماتے ہیں، اور جن کو اس کی بھی استطاعت نہ ہو وہ حصول استطاعت کا انتظار کرے اور اپنے رب سے انابت و استغفار کہ وہی قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کو اس کی طاقت سے زائد حکم نہیں دیتا۔ یعنی اگر ایسا مریض ہے، شیخ فانی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کے اندر فدیہ دینے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں روزے کا فدیہ دوں۔ قرض لے کر فدیہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔